کسی ایک نقطے کے اوپر یہ متفق اور متحد نہیں ہوئے. کرنے کی کچھ بات ہے تو یہ کہ یو این او سے التجائیں کیجیے وہاں کہ وہ ریزولیشن پاس کرے ان کے خلاف کچھ کرنے کو، اس لیے کہ یہ ایک قوم نہیں ہے. امت تو میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ قوم جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اگر یہ امت ہوتی اور قرآن ان کا رہنما ہوتا تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ امام للناس یہ ہوتے واقعی امامت نو انسانی کی لیڈرشپ مین کائنڈ کی ان کے ہاتھ میں ہوتی. اور یہ کوئی محض نظریہ نہیں ہے، خوش فہمی نہیں ہے ہماری، یہ ایک حقیقت ہے. اس امت کا منصب، مسلک، نظریہ، گول کیا ہوتا؟ فطرت کی قوتوں کو زیادہ سے زیادہ مسخر کرتے، نو انسان کی منفعت کے لیے عام کر دیا جائے. اس دور میں جب ساری نو انسانی مختلف قوموں میں بٹی ہوئی ہے اور ہر قوم، ہر گروپ کو ہے برائے معصوم کی تلاش، ہر قوم کی یہ کیفیت ہے. اس قسم کی ایک دنیا میں ایسی قوم اگر ابھرتی کہ فطرت کی قوتیں اس کے پاس ہوتی اور نو انسانی کی منفعت کے لیے وہ اسے عام کرتی، تو امامت تو نو انسانی کے اس کے حصے میں آ جاتی، لپک کر دنیا آتی اس کی طرف، اس کو اپنا امام اور اس کو لیڈر مانتی. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ تو امت اور قرآن تو ایک طرف رہا، یہ دنیاوی معنوں میں قوم بھی ایک نہیں بنے ہوئے. 90 کروڑ قومیں ہیں، اور قومیں بھی ایسی ہیں کہ جن کے اندر کوئی ٹریٹیز وغیرہ کے ذریعے بھی ایسی چیز کامن نہیں نظر آتی. اگر ہوتی بھی ہے تو کوئی عمل ہی نہیں کرتا اس کے اوپر. یہ وجہ ہے. وہ ٹھیک ہے اسرائیل نے اپنے ہاں بڑی تنظیم پیدا کی ہے، بڑی قوت پیدا کی ہے، اور اس کے پیچھے بہرحال ایسی پاورز بھی ہیں، یہ صحیح ہے. لیکن ہم تو اپنی بات کرتے ہیں کہ اپنے اگر یہ کیفیت نہ ہوتی تو وہ اس سے بھی زیادہ قوت حاصل کر لیتے، کبھی یہ کیفیت پیدا نہ ہوتی. اب آپ کے ہاں اگلا سوال آتا ہے. مسلمان ساری دنیا کے اندر ایک قدر مشترک تو یہ ہے کہ وہ نام ہے ان کا یہ، دوسری قدر مشترک یہ ہے کہ ہر جگہ یہ جہاں کسی مسلمان سے ملو وہ اپنی حالت کا نوحہ خواں ہوتا ہے، مرثیہ پڑھتا ہے، ذلیل ہیں، خوار ہیں، پستی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، زوال پذیر ہے، مردہ حالت ہے، ہر ایک یہ کچھ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے. یہاں سے آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہے شکل ان کے نکلنے کی. پہلی صورت یہ دیکھنے کی ہوگی کہ یہ ان گڑھوں میں گرے ہوئے کیوں ہیں. اب یہ بات چند لفظوں میں کیا عرض کروں. مذہب جہاں کہیں بھی ہے وہ قوم ہمیشہ ذلیل ہوتی ہے، پستی میں ہوتی ہے. دین نے میں کہہ رہا، مذہب کہہ رہا ہوں، اسے حقائق کا سامنا کرنا نہیں سکھایا جاتا. کچھ عقائد، کچھ نظریات، کچھ رسم و رسوم، کچھ آداب، بس ان کی کاربند وہ ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ کام ہو گیا دنیا. اس دور میں زمانے کے تقاضے اب یہ ایسے آ رہے ہیں کہ مذہب آہستہ آہستہ مٹتے چلے جا رہے ہیں. مذاہب کے یہ مٹتے جا رہے ہیں، یا میں کہوں گا کہ مذہب ہی آہستہ آہستہ مٹتا چلا جا رہا ہے. چین سے زیادہ بڑا مذہب پرست طبقہ کون سا تھا؟ مذہب بھی بدھ مت جیسا، اور اتنی بڑی قوم، اتنی بڑا ملک، اور وہ وہاں بدھ مت بھی اپنی جو شدید ترین شکل تھی نا، سڑی گلی ہوئی شکل، اس میں تھا. وہ کل کی بات ہے یہ. شکریہ. میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ زمانے کے تقاضے اب آہستہ آہستہ مذہب کو اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، اور میں اس کی مثال میں یہ پیش کر رہا تھا کہ چائنا کو آپ دیکھیے، اتنا عظیم ملک، اتنی عظیم مملکت، اور بدھ مت اس میں ہزاروں سال سے اس طرح سے مسلط چلا آ رہا تھا، بڑی متشدد شکل کے اندر، آپ دیکھیے نشان تک نہیں ملتا۔ ہندوستان کا سناتن دھرم ختم ہو چکا ہوا ہے، عیسائیت بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے، الگ چیز ہے، مجوسیت کہیں وہ اس کا وجود باقی نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں وہاں سیکولرزم آیا ہے۔ ان تمام ممالک میں آپ دیکھیے سیکولرزم آیا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے ہاں مذہب موجود ہے اس وقت تک۔ یہی جو زمانے کے تقاضے ہیں، اور زمانے کے تقاضے یہی ہیں کہ جو اگلی جنریشن آتی ہے وہ فیکٹس کا سامنا کرتی ہے، عقائد اور مناسک سے نہیں مطمئن ہوتی۔ جب وہ چیز آئے گی تو یہاں بھی یہ مذہب نہیں رہے گا۔ مسلمانوں کے ہاں ایک چیز ایسی ہے ایڈوانٹیجز کہ یہ چاہیں تو مذہب کی جگہ دین کو نافذ کر سکتے ہیں۔ قرآن کی رہنمائی میں پرماننٹ ویلیوز کے تابع مملکت کو رکھنے سے اس میں پھر دنیا کی امامت بھی آتی ہے، آخرت کی سرخروئی بھی آتی ہے۔ اگر یہ چیز نہ کی گئی اور مذہب کو دین سے نہ بدلا گیا تو جو کچھ باقی ممالک کے اندر ہوا ہے، آپ نے کہا ہے بحثیت مفکر قرآن، تو بحثیت مفکر قرآن میں اسی نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ پھر مذہب تو باقی نہیں رہ سکے گا، دین کو یہ لائیں گے نہیں، سیکولرزم ہی آ جائے گی۔ اور یہ ہے وہ المیہ جس کے خلاف میں یہاں 35 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں اس پر نہ آنے دیجیے۔ یہ مملکت مذہب کی جگہ دین کو قائم کرنے کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ یہ نہ کیجیے کہ یہاں مذہب جب نہ رہے تو یہاں سیکولرزم آ جائے، اس کے سوا مفر نہیں ہے۔ اور سوال کوئی؟ اسلامی نظام، اسلامی قوانین، اسلامی مملکت وغیرہ کی تاریخ و توصیف میں مسلسل آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نظام صدر اول کے چند سالوں تک قائم رہا، اس کے بعد 1300 سال میں یہ نہ دوبارہ قائم ہو سکا، نہ آج بھی کہیں قائم ہے۔ اس تاریخی حقیقت کے پیش نظر اگر کوئی تعلیم یافتہ نوجوان اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ یہ محض ایک یوٹوپیا یعنی ناممکن العمل سہانا خواب ہے، تو کیا وہ ایسا خیال کرنے میں حق بجانب نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ حق بجانب نہیں ہوگا۔ جذباتی پہلی چیز تو اس کے خلاف یہ ہے، کوئی نظریہ، کوئی نظام، کوئی اصول جو ایک دفعہ انسانوں کے ہاتھوں میں عمل میں آ چکا ہو اسے یوٹوپیا کہا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک مشہور چیز جو چلی آ رہی ہے، اے مین کین ڈو واٹ اے مین ہیز ڈن۔ تو جب یہ ہیز ڈن میں آپ آ جاتے ہیں، تسلیم کرتا ہے وہ نوجوان بھی کہ یہ تاریخ کے ایک دور میں تھوڑے ہی وقت کے لیے صحیح انسانوں کے ہاتھوں سے یہ متشکل ہوا تھا، تو گویا یہ ممکن العمل ہے، تو یوٹوپیا تو یوں نہیں رہا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اگلی چیز یہ سمجھنے کی ہے، کوئی اصول، کوئی نظریہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، وہ از خود نہیں آگے چلتا۔ جس طرح سے برائیاں انسانوں کے ذریعے سے پھیلتی ہیں، از خود نہیں پھیلتی، اسی طرح سے یہ باطل کی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ بھی انسانوں کے ذریعے سے نہیں، باطل تو میں نے برائیوں کے لیے کہہ دیا، یہ جتنے بلند اصول اور نظریے ہیں زندگی کے، یہ بھی انسانوں کے ہاتھوں سے قائم ہوتے ہیں۔ اگر انسان نہ ہوں جو انہیں قائم رکھے تو یہ قائم نہیں ہوتے، اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ یہ نظریہ غلط تھا، یہ اصول باطل تھا۔ سیدھی سی بات ہے، ساری دنیا متفق